الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے چند روز میں صبر کے بارے میں کچھ بیان بقدر ضرورت الحمدللہ ہوا ہے۔ اب یہ کچھ ارشادات حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ارشادات شکر کے بارے میں ہیں، اور یہ دو جیسا خوف اور رجا کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ دو پر ہیں جن کے ذریعے سالک جو ہے وہ جنت کی طرف پرواز کرتا ہے، خوف اور رجا۔ اسی طرح یہ صبر اور شکر، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ایک مومن کے لیے یہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ باعث اجر و ثواب بنا دیتی ہیں، عبادت بنا دیتی ہیں، لمحہ لمحہ عبادت بنا دیتی ہیں، اور لمحے لمحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب کی امید ہو جاتی ہے، کیونکہ صبر مشروع ہے اس وقت جبکہ طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناگوار ہو، تو اس پر جب آدمی صبر کرے گا اس تفصیل کے مطابق جو پہلے میں نے عرض کی، تو ایک صبر میں 3 ثواب ہوئے جو پہلے تفصیل گزری ہے۔ اور اگر حالت ناگوار نہیں بلکہ گوارا ہے، خوشی کی حالت ہے، تو پھر شکر، تو شکر بذات خود ایک عظیم عبادت ہے۔ اور ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، دل دل میں تم نے یہ عبادت انجام دے لی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کر لیا۔ آپ کو فرض کرو کہ گرمی لگ رہی تھی اور ہوا کا جھونکا چل گیا جس سے جسم نہال ہو گیا، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی، اس سے مزہ محسوس ہوا، لطف آیا، تمہارے دل کے روے نے تمہارے جسم کے روے نے اس سے فائدہ اٹھایا اس ہوا کے جھونکے سے، تو روے سے شکر نکلا کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، دل میں تم نے شکر ادا کیا، اللہ آپ کو کیسی نعمت عطا فرمائی کہ یہ جھونکا چل گیا، نہ چلتا تو میں گرمی کی تکلیف میں مبتلا رہتا، آپ نے عطا فرما دی یہ نعمت، تو آپ کا شکر ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے۔ دل میں یہ باتیں کر رہے ہو اللہ میاں، تو بات تو دل سے ہو رہی ہے، دل میں کہہ رہے ہو یا اللہ آپ کا کرم ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، زبان سے کہہ دیا تو بھی نہ کہہ بھی دیا تو چپکے سے کسی نے سنا بھی نہیں، اور نہیں تو دل میں کہہ دیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، تو یہ ایسی اندر عبادت انجام پا گئی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اگر نماز پڑھتے، نفلیں پڑھتے تو کہیں کوئی دیکھ لیتا، اور کوئی بندہ دیکھ لیتا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں شائبہ ہو سکتا تھا، کبھی کہیں خدا نہ کرے دکھاوے کا، نام و نمود کا، اس کا شائبہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں نام و نمود کا کوئی شائبہ نہیں، دل میں ہو رہا ہے۔ میاں عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی را ہم خبر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ جڑ گیا اور شکر ادا کر دیا، یہ ایسی نعمت ہے، ایسی عبادت ہے۔ تو پہلے تو اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ شکر ہے کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جو حالت طبیعت کے موافق ہو، خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اس حالت کو دل سے خدا تعالی کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا، اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا، اور زبان سے خدا تعالی کی تعریف کرنا،
اور اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا شکر ہے. یہ تعریف فرمایا جاتا ہے شکر. تو شکر مجموعہ ہوا بہت ساری باتوں کا. کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو طبیعت کے موافق کوئی واقعہ یا کوئی حالت پیش آئی، خواہ اپنے اختیار سے آئی یا غیر اختیاری آئی. غیر اختیاری کی مثال تو ابھی میں نے دی نا کہ گرمی لگ رہی تھی، ہوا کا جھونکا چل گیا جس نے طبیعت کو شاداب کر دیا. غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف سے آئی، من جانب اللہ. جو تمہارے اختیار میں تھا کہ جھونکا چل جاتا نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، غیر اختیاری ہے، نعمت ہے. اور بعض مرتبہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اختیاری طور پر، جی، کہ مثلا آپ نے اپنے اختیار سے کہیں ملازمت کی اور اس کے نتیجے میں پیسے ملے، اپنے اختیار سے تجارت کی، اس تجارت کے نتیجے میں پیسے حاصل ہوئے، نفع ملا. نعمت ہے یہ پیسے کا ملنا، لیکن حاصل ہوا ایک اختیاری عمل کے ذریعے. تو دونوں نعمتیں واجب الشکر ہیں. دونوں پر شکر ہونا چاہیے. غیر اختیاری پر شکر ہونا تو بالکل واضح ہے، کیونکہ انسان کا، بندے کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ اس نے یہ گرمی دور کر دی اور ٹھنڈک عطا فرما دی. بارش نہیں آ رہی تھی، بارش بھیج دی. یہ سب کیا ہے؟ غیر اختیاری معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں شکر ادا کرنا بالکل واضح ہے. لیکن جو اعمال اختیاری ہیں ان میں کبھی دماغ میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ میں تو مہینے بھر محنت کی، میں نے اس کے نتیجے میں مجھے تنخواہ ملی اور دکان میں نے کھولی اور اس کے اوپر پیسے میں نے خرچ کیے، دن رات ایک کیے اور محنت کی اور وہاں پر بیٹھا اور یہ سرمایہ لگایا اور محنت کی، کیا کچھ کیا. تو یہ سب تو میرے قوت بازو کا کرشمہ ہے. انما اوتیتہ علی علم، جیسا قارون نے کہا تھا کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا جو کچھ. تو اس میں شبہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور یہی فرق ہے ایک مومن کا، صاحب ایمان کا، اور غیر صاحب ایمان، کہ غیر صاحب ایمان ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ میری قوت بازو کا کرشمہ ہے اور میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے عمل کا نتیجہ ہے، میرے اختیار کا نتیجہ ہے. لیکن اللہ کا بندہ صاحب ایمان وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کافر نہیں جانتا. اس حقیقت کو خوب جانتا ہے کہ میرا کام تو اس سارے دھندے میں اتنا تھا کہ میں نے کچھ موانع دور کر دیے اور کچھ اسباب جمع کر دیے، لیکن ان اسباب کو میں تاثیر پیدا کرنا اور ان کو نافع بنانا، مفید بنانا، یہ میرے بس میں تھا. میرا کام اتنا تھا کہ میں دکان کھول لوں اور دکان پہ جا کے بیٹھ جاؤں. گاہک بھیجنا کسی اور ہی کا کام ہے. صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہتا دکان پر، مکھیاں مارا کرتا. دکان بھی عالیشان بنا دی، سامان بھی خوب اچھا رکھ لیا، اشتہار بھی کر دیا، خود جا کے بیٹھ بھی گیا وہاں پر. نہیں آتا گاہک، سارے دن صبح سے لے کر شام تک مکھیاں مار رہے، نہیں آتا گاہک. تو کیا کر لیتے تم؟ یہ کون ہے جو تمہارے پاس گاہک بھیج رہا ہے، گاہک کے دل میں ڈال رہا ہے کہ جاؤ اور فلاں دکان سے جا کر مال خریدو، سامان خریدو، اور آ کر پھر تمہارے جس قیمت، جو تم قیمت بتا رہے ہو اس قیمت کو دینے پر کون ہے جو اس کے دل میں ڈال رہا ہے کہ ہاں اس قیمت پر لے لو؟ ورنہ کہہ جاتا بھائی مجھے نہیں چاہیے، اس قیمت پر نہیں میں نے لیتا. تو انسان کا کام زیادہ سے زیادہ کیا ہے
اسباب کو جمع کر لینا، اسباب کا اکٹھا کر لینا، اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنا تو اللہ جل جلالہ کا کام، سمجھے بھائی؟ تو یہ جتنی بھی اختیاری نعمتیں جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی اصل میں اختیاری نہیں ہے، وہ بھی حقیقت میں کسی اور ہی کی تاثیر سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ڈگریاں تم نے بڑی حاصل کر لی، ایم اے ہو گئے، بی اے ہو گئے، پی ایچ ڈی ہو گئے، اور سائنس میں پڑھ لی، اور ڈاکٹری بھی پڑھ لی، اور انجینئرنگ بھی پڑھ لی، بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہو، درخواستیں دیے پھر رہے ہو کہ وہی کہیں ملازمت مل جائے اچھی، یہ نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں جو بہترین ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، جوتے چٹکاتے پھرتے، نہیں ملتی، اور جب وہ چاہتے ہیں تو گھر میں پیغام آ جاتا ہے کہ جی آپ کی ضرورت ہے، آ جائیے۔ تو یہ سب کچھ اسباب کو مہیا کرنا انسان کے بس میں ہے، لیکن اس اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنا تو کسی اور ہی کا کام ہے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ لہذا جو چیزیں اختیاری نظر آ رہی ہیں وہ بھی در حقیقت اگر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، اور جو کچھ تمہارا اپنا عمل ہے نا جس پر اترا رہے ہو کہ میں نے پیسہ جمع کیا، اور میں نے محنت کی، اور میں نے دکان کھولی، اور میں نے تعلیم حاصل کی، اور میں نے ڈگریاں حاصل کی، اور میں نے ملازمت حاصل کی، اور اس میں صبح کو جاتا ہوں اور شام تک محنت کرتا ہوں، تو یہ سب طاقت تمہارے اعضاء و جوارے میں کہاں سے آ گئی؟ کس نے دی ہے تم کو؟ یہ سمجھ کس نے دی؟ یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ ہاتھ پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ اور اس کے ذریعے کام کرنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ یہ سب کچھ انہیں کا آتا ہے، تمہارا کیا ہے؟ اس واسطے جو غیر اختیاری کے علاوہ اختیاری نعمتیں جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی واجب الشکر ہیں، اور ان کے اوپر بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ شکر کیا ہے کہ غیر اختیاری ہو یا غیر اختیاری، لیکن اس حالت کو دل سے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ دل سے یہ سمجھنا، ان باتوں کا تصور کر کے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، جو بظاہر دیکھنے میں اختیاری لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں اگر غور کرو تو کچھ بھی انسان کے اختیار میں تھا نہیں، کچھ بھی بس میں نہیں تھا اگر ان کی توفیق نہ ہو۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، کوئی دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس واسطے اس کا تصور کر کے اللہ جل جلالہ کی دل سے نعمت سمجھنا، یا اللہ یہ آپ کا کرم تھا جو آپ نے دے دیا، میرے بس کا کام نہیں تھا، یہ دل میں یہ تصور جمانا اور اس پر خوش ہونا، یہ بھی نعمت کا حصہ ہے، خوش ہونا۔ جب نعمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار، فرحت، یہ بھی اس نعمت کا حق ہے، شکر کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ مل تو گئی نعمت اور جیسے ابو حسن قمطریہ پہلے بیٹھے تھے اب بھی بیٹھے، جو پہلے منہ بنا ہوا تھا اور منہ پسرا ہوا تھا، اور نعمت ملنے کے بعد بھی ویسے ہی، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا چہرے کے اوپر۔ ارے بھائی جب نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس نعمت پر خوش بھی ہو، اور یہ خوشی اس نعمت کا حق ہے، اس منعم کا حق ہے، نعمت دینے والے کا حق ہے۔ آپ کہیں جی تم کتنی دیتے رہو، میں تو ویسے ہی بیٹھا رہوں گا رنجیدہ اور پریشان اور مغموم اور کچھ بھی، اور تیرے کیسے ظاہر بھی نہیں ہونے دوں گا ذرا سی بھی نعمت، تو یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو تمہارے چہرے پر، تمہارے گفتار اور کردار اور رفتار پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کو جو نعمت دی ہے اس کے آثار اس کے اوپر نظر آئیں، آثار نظر آئیں اس کے۔ اور اس کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی دولت دی ہے،
اور کھاتا پیتا آدمی بنایا ہے، لیکن رہتا ہے گداگروں کی طرح. دیکھ کے معلوم ہو کہ کوئی فقیر ہے اور پیسے دینے کو دل چاہے اس کو، تو یہ نعمت کی ناشکری ہے، ناشکری میں داخل. جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے آثار ظاہر ہونے چاہیے، اور انہی آثار کے ظاہر ہونے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نعمت پر خوش ہو. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نعمت عطا فرمائی. چنانچہ عید جو آ رہی ہے نا اب، تو عید کے آداب میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ بشاشت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، کہ آپ کے چہرے مورے سے، آپ کے انداز و ادا سے، آپ کے رفتار و گفتار سے معلوم ہو کہ آپ خوش ہو رہے ہیں. بشاشت کا اظہار، جب ملے دوسرے سے تو بشاشت کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی سے ملے، اور آپ کے چہرے مورے سے معلوم ہو کہ یہ خوش ہے یہ آدمی. یہ بھی آداب میں سے ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ کے آداب میں سے اظہار بشاشت. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت پر خوش کا اظہار کرنا بھی شکر کا ایک حصہ ہے. اب ذرا آپ تصور کرو کہ ایک آپ کا کوئی چھوٹا ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، پاکے ہو رہے ہیں. آپ نے ایک دم سے بلا کر اس کو 1 لاکھ روپے دے دی. اس غریب آدمی کو، جس کو تصور بھی نہیں تھا کہ 1 لاکھ روپے مجھے مل جائیں گے، اور اس کو دے دیے کہ اس کے شاید 2 سال تک کے لیے کافی ہو جائے اس کے لیے، اتنا اس کے پیسے دے دیے. جی آپ نے 1 لاکھ روپے دیے، اور وہ جیسا رنجیدہ پہلے آیا تھا ویسے ہی رنجیدہ واپس چلا گیا. کوئی چہرے پر اس کے تاثر خوشی کا پیدا نہیں ہوا. کیا سمجھو گے؟ کیا سب بے حس آدمی ہے کہ ایسا فاقہ زدگی کی حالت میں اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے، اتنی بڑی اس کو نعمت مل گئی، مگر اس کے ماتھے کے پیشانی کے بل میں فرق نہیں آیا. بل اسی طرح پڑے رہے اس کے پیشانی پر، اور چہرہ اس کا ویسے ہی سکڑا رہا جیسے پہلے تھا. تو کیا معلوم ہوگا؟ بے حس معلوم ہوگا، بے حس آدمی ہے. تو ایسا ہی وہ شخص ہے جس کو اللہ جل جلالہ کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں، اور پھر بھی اس کے ماتھے کے بل پہ فرق نہیں آتا، پھر بھی اس کے چہرے پر بشاشت ظاہر نہیں ہوتی، پھر بھی اس کے اندر خوشی دل میں پیدا نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ خوش ہونا بھی کیا ہے؟ یہ ایک شکر کا حصہ ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے اللہ تعالیٰ آج جن کو توفیق دی ہے، ہمارے بزرگوں کا آپ نے شاید جو ہمارے بزرگ تھے، ایسا ہر وقت خوش ہیں، ہر وقت ایک خوشی کی عالم. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کو جب جاؤ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ہر وقت ایک نشاط کا عالم ہے اور خوشی کا عالم ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر وقت ان کو استحضار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا. جب نعمتوں کو استحضار ہے تو اس کا حق ہے کہ خوش ہو، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ بھی بڑے کانٹے کی بات ہے، خوشی ہونا، خوش ہونا. لیکن خوش ہونا کس طرح؟ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ دے دی. چنانچہ اگلا جملہ یہ ہے، خوش ہونا اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا. سمجھے نا؟ خوش ہونا اور اپنی لیاقت سے زیادہ سمجھنا. کیا مانا؟ کہ یہ سمجھنا کہ یا اللہ یہ نعمت آپ نے مجھے دے دی، میں تو اس لائق تھا نہیں، میں اس قابل کہاں تھا، نہ میرے اندر یہ صلاحیت تھی، نہ میرا کوئی قرضہ آپ کے اوپر آتا تھا، نہ میرا کوئی حق آپ پر واجب تھا کہ آپ مجھے یہ نعمت عطا فرماتے. آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، میں اس لائق نہیں تھا، اپنی لیاقت سے زیادہ سمجھا. یہ شکر کا لازمی رکن اعظم ہے، یہ سمجھ لو.
شکر کا رکن اعظم یہ ہے کہ نعمت کو کیا سمجھنا کہ یہ نعمت کا میں مستحق نہیں تھا، اس کے لائق نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ اور جب آدمی ہر نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نعمت پر اس طرح شکر ادا کرے گا جس میں یہ اعتراف پنہا ہوگا، یہ اعتراف اس میں خود شامل ہوگا کہ میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، تو یہ شکر جو ہے یہ تکبر کی، عجب کی جڑیں کاٹتا رہے گا مستقل طور پر۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس قابل تھا نہیں، جو کھانا مجھے دے رہے ہیں اللہ میاں میں اس قابل نہیں تھا، میں تو بھوسا کھانے کے بھی قابل نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمت دی، اتنا اچھا کھانا دیا جی، تو اس کو کبھی تکبر ہوگا کھانا ملنے کو؟ کوئی بھی نہیں ہو، کیونکہ جانتا ہے کہ میں تو خود اعتراف کر رہا ہے میں تو اس قابل تھا ہی نہیں۔ کپڑا عالیشان پہنا ہوا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنا، لیکن دل میں یہ اعتراف موجود ہے کہ میں تو اس قابل تھا نہیں، یہ ان کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لیں۔ تو یہ اعتراف جب کر رہا ہے تو تکبر کہے گا، تو تکبر کی جڑ کٹ جائے گی اس سے شکر ادا کرنے۔ اور یہی فرق ہے ایک اس شخص کے خوش ہونے میں جس پر اللہ نے کرم فرمایا ہو اور جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو، اور اس کے خوش ہونے میں، اور وہ شخص جو رذائل میں مبتلا ہے اس کے خوش ہونے میں۔ جو رذائل والا آدمی ہے خوش تو وہ بھی ہوتا ہے نعمتوں سے، لیکن خوش اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھو میرے قوت بازو کا کرشمہ دیکھو کہ مجھے یہ نعمت ملی، میں اتنا بڑا دولت مند ہو گیا، میری اتنی شہرت ہو گئی دنیا میں، اتنے لوگ میرے معتقد ہو گئے، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں سوچ رہا کہ میں تھا نہیں اس قابل، بلکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا۔ نہیں، میرے اندر تھا ایسی صلاحیت، میرے اندر ایسی لیاقت تھی کہ اس کے نتیجے میں اتنا اونچا پہنچ گیا، اسی سے خوش ہو رہا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، قارون سے پوچھا نا، قارون جو تھا جو خزانے والا، اس نے کہا کہ جی میں کہا تھا میں یہ تو کچھ سارا میرے اپنے علم کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، خزانہ ملے، جتنے پیسے ملے وہ سب میرے علم کے نتیجے ملے، کہے کا شکر، کس کی احسان مندی، یہ تو میری اس کا علم کا نتیجہ ہے۔ ایک وہ خوش ہو رہا تھا، تو وہاں اس کے بارے میں فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وہاں خوشی کا وہ ہے نہیں ہے کہ مت ایسے خوشی کا اظہار کرو۔ وہ خوشی وہ ہے جس کو صحیح ترجمہ اگر اردو میں کرو تو اطراحت، سمجھے نا، اطراحت ہے کہ جس کا مقصد کیا ہے کہ میں خود اس قابل تھا، اس کے نتیجے میں مجھے یہ دولت مل گئی، لہذا اس کے اوپر فخر کرتا پھرتا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ فرح ہے۔ تو خوش ہونا وہ بھی ہے، خوش ہونا یہ بھی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک خوش ہونا وہ ہے جو عبادت ہے، ایک خوش ہونا وہ ہے جو معصیت، سمجھا؟ تو اگر اپنے آپ کو کی لیاقت کی بنیاد پر خوش ہو رہا ہے تو معصیت، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو لائق نہ سمجھتے ہوئے خوش ہو رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ یہ مطلب ہے کہ خوش ہونا اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شکر جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو عادت ڈال دے اپنے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے۔ ہر نعمت کو تو کہاں ادا کر سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، نعمت اتنی ہے، بے شمار ہے، ہر لمحے کہ آدمی اس کا ہر نعمت کو تو کیا کرتا، اس کے لاکھویں حصے میں بھی نہیں کر سکتا شکر ادا، لیکن عادت ڈالتا رہے کہ میں نعمت پر شکر ادا کرتا رہوں، تو یہ ایسی عجیب چیز ہے جو انسان کو نہ جانے کتنے رذائل سے، کتنی باطنی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ ابھی میں بتایا تکبر کی اس سے جڑ کٹے،
اور ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے بڑی ایک نقطے کی بات فرمائی کہ شیطان جو تھا جب اس کو رادہ درگاہ کیا گیا تو اس نے باقاعدہ اپنا پورا پلان بتا دیا اللہ میاں کہ آپ نے تو مجھے نکال دیا، باقی اب میرا پلان یہ ہے کہ یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تو اس کی ساری اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا نیچے سے آؤں گا، نہیں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں۔ تو یہ کہا اس نے، تو وہاں جملہ کہا اس نے قرآن شریف میں کہ جب یہ کہہ رہا تھا کہ میں آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، تو ایک جملہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، یعنی ایسا دعوت چلوں گا کہ ان کو شکر سے محروم کر دوں گا، اور شکر سے محروم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے جال میں آسانی سے پھنسیں گے۔ پھر جب شکر سے محروم ہوں گے شکر کی دولت سے تو میرا جال ان کے اوپر آسانی سے چلے گا، میرا داؤ آسانی سے چلے گا، میرے جال میں آسانی سے پھنسیں گے۔ تو حضرت فرماتے اس سے پتہ چلا کہ شیطان کے جال سے بچنے کا بہترین طریقہ شکر کی کثرت ہے۔ خوب شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی کوشش کرو، تو جتنا شکر ادا کرو گے تو اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ نعمت ہے شکر۔ تو فرمایا کہ اپنی لیاقت سے گزارا سمجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا، زبان سے کہنا الحمدللہ اللہم لک الحمد لک، دل سے تو وہ بات ہو گئی تھی نا، دل سے خوش ہوا، اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا، اپنے نالائقی کا اعتراف کیا، اور یہ تو دل سے بات ہو گئی، بس زبان سے کہ اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اور ہمارے حضرت واقعہ بیان کیا کرتے تھے اپنے ایک بزرگ کا کہ میں رات کو ان کو دیکھتا تھا جب بستر پہ جاتے تو سونے سے پہلے ایک عجیب والہانہ انداز میں دیکھتا تھا، اپنے کمرے میں اکیلے کوئی ہے نہیں آس پاس، اور بستر پر لیٹنے سے پہلے اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، بے تحاشا 5-7 منٹ تک بس یہی رٹ لگائے رکھتے تھے، بڑے والہانہ انداز۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں رات کو روز؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزر رہی ہے، اور جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو ان پر اس وقت پر ان کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کہاں تک وہ شکر ادا کرے گا ان ساری نعمتوں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار میں نہیں آ سکتی۔ تو اس واسطے رات کو میں یہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر تصور کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مجھے رزق دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ نے مجھے اچھا کھانا دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ نے مجھے اچھا لباس دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ نے گھر کا ماحول اچھا رکھا، اللہم لک الحمد لک الشکر، یہ کمرہ مجھے عطا فرمایا، اس میں راحت ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، اس میں راحت کے اسباب میسر ہیں، بستر اچھا ہے، اللہم لک الحمد، ہر نعمت کا تصور کر کر کے اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں رات کو بیٹھ، تاکہ کچھ تو لاکھواں کروڑواں حصہ نعمتوں کا اس کا تو کچھ ہو جائے شکر، اس لیے کرتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑا نسخہ انہوں نے بتایا اچھا کہ رات کو سونے سے پہلے خوب کیا کرو شکر، سونے سے پہلے اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد، یہ کہا خوب تصور کرو، یہ نعمت وہ نعمت یہ نعمت وہ نعمت، ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرو، اور پھر وہ کہو اللہم لک وہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات تلقین فرما دیے
کہ جو حق تو شاید ادا کرنے سے حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن آدمی اپنی سی کوشش کچھ کر لے اس سے. کیا ایسے ایسے حمد کے سیرے بتا دی اللہ تبارک و تعالی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامی وخالدا مع خلودی ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتی ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند طرفة كل عین ولک الحمد حمدا عند تنفس كل نفس. یہ دعا فرمائے اللہ آپ کی تعریف ہے دائما مع دوامی، جو جب تک آپ باقی ہیں وہ تعریف بھی باقی، وہ شکر بھی باقی، دائما مع دوامی وخالدا مع خلود. اور لک الحمد حمدا عند طرفة كل عین، اے اللہ ہر پلک کے جھپکنے پر آپ کا ایک شکر، یہ ہر پلک کے جھپکنے پر شکر. وعند تنفس كل نفس، اے اللہ ہر سانس کے آنے پر آپ کا ایک شکر. اور اللہم لک الحمد زنۃ عرشک ومداد کلماتک وعدد خلقک ورضا نفسک یا اللہ. اے اللہ آپ کا شکر، کیسا شکر، کیا کہاں سے پیغمبری لا سکتا، کسی انسان کے بس کا کام نہیں ایسا شکر ادا کرنا. اللہم لک الحمد زنۃ عرشک، اے اللہ آپ کے عرش کا کے وزن کے برابر، آپ کا شکر آپ کے عرش کے وزن کے برابر. زنۃ عرشک کوئی کہے گا بندہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک الحمد زنۃ عرشک، آپ کے عرش کے وزن کے برابر شکر. ومداد کلماتک، اور اے اللہ آپ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہو سکتی ہے اس کے برابر شکر. جبکہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، کہ اگر سارے دنیا کے سمندر جو ہیں وہ سب کیا بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور اللہ کا کے کلمات لکھنا شروع کریں تو سارے سمندر ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو. تو جب یہ سارے سمندر جو مل کے بھی سیاہی نہیں بن سکتے اللہ کے کلمات کے کافی، تو اے اللہ جو بھی سیاہی ہے آپ کے کلمات کی جتنی بھی ہے، مداد کلمات، آپ کے کلمات کی سیاہی کے برابر شکر. وعدد خلقک، اور اے اللہ جتنی آپ کی مخلوقات ہیں ان کی گنتی کے برابر شکر. مخلوقات، انسان نہیں، حیوان نہیں، جانور نہیں، مخلوقات، جس میں حیوانات بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، سبھی کچھ آ گئے مخلوقات. جتنے مخلوقات ہیں اس کائنات میں ان سب کی گنتی کے برابر شکر عدد خلق. اور اس سے بھی آگے کیا کہہ دیا، اللہم لک الحمد رضا نفسک، اے اللہ اتنا شکر آپ کا جس سے آپ راضی ہو جائیں. اس کی تو کوئی انتہائی نہیں، جس سے آپ راضی ہو. تو شکر کا حق تو انسان بندہ کیا ادا کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تلقین فرماتے ہیں. تو رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات یاد کر لو. کیا کرو سونے سے پہلے، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامی لک الحمد حمدا خالدا مع خلودی ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتی ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند طرفة كل عین وتنفس كل نفس. اللہم لک الحمد زنۃ عرشک ومداد کلماتک وعدد خلقک وعدد نعمک ورضا نفسک یا ارحم الراحمین. کہو تو جب یہ روزانہ رات کو کہو، صبح شام کہو، تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اپنی عرض معروض کرو گے تو یہ اعتراف ہوگا اس بات کا کہ اللہ آپ کے شکر کا حق تو کہاں سے ادا ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں تو زبان سے شکر. اور پھر بھائی آخری حصہ شکر کا جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا، یہ بڑی اہم بات کہ جو نعمت، جس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو اس میں سب سے بڑا شکر تو اس کا یہ ہے کہ وہ نعمت جس نے عطا کی ہے اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو، اس کی
حکم کے بغیر استعمال نہ کرو، اس کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. جی آپ کو ایک شخص نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، پیسے دیے، ہے جی 40-50 ہزار روپے لا کے آپ کو ہدیہ پیش کر دیا، جبکہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا اتنے پیسے کبھی. جی اب وہ پیش جب کر دیا، جیب میں آ گئے پیسے، تو آپ نے ایک آدمی کو بلایا کہ بھائی دیکھو ایسا کرو کہ یہ 40-50 ہزار روپے جو ہیں یہ لا کے جا کے اسے پستول خریدو اور اس آدمی کو مار دو، جا کے قتل کر دو. تو اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اس سے بڑی ناشکری اور اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ تو اللہ جل جلالہ نے جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کو ان کی معصیت میں انہوں نے کہا تھا بھائی یہ مت کرنا، اچھا جی یہی کروں گا، جو آپ نے یہ نعمت دی اس کو میں یہی کروں گا. اللہ نے کہا تھا یہ پیسے جو دیے ہیں اللہ نے، ہم نے اس کو حلال کاموں میں، حلال مقاصد میں استعمال کرنا، کسی حرام کام میں، معصیت میں مت کرنا. وہ کہتا نہیں میں تو حرام میں کروں. یہ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ تو اللہ نے آنکھ دی، نعمت ہے کہ نہیں؟ ایسی نعمت کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اگر چاہو تو نہ ملے، جو نعمت اللہ نے مفت دے دی تمہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک ساتھ دے رہی ہے تمہارا. نہ اس کو گریس کی ضرورت ہے، نہ اس کو سروس کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور مسلسل ملی ہوئی ہے تمہیں یہ نعمت بچپن سے لے کر مرتے دم تک. لیکن ساتھ میں کہہ دیا بھائی دیکھو نعمت ہے، اس کو خوب استعمال کرو، اس سے مزہ بھی لو، اس سے راحت بھی حاصل کرو، اس سے سب کچھ کرو. چند چیزیں ہیں ان میں مت کرنا استعمال. کسی نامحرم کو لذت کی نگاہ سے مت دیکھنا، اس سے اس آنکھ سے. کسی آدمی میرے بندے کو تحقیر کی نگاہ سے مت دیکھنا، اس کے ذریعے حقارت کے ساتھ. یہ 2-3 باتیں ہیں، بس کا خیال کرنا، پھر ساری دنیا دیکھو. اب بندہ کہتا نہیں کہ میں تو یہ اسی میں کروں گا استعمال جس میں آپ نے منع کیا. نامحرمی کو دیکھوں گا، لذت لینے کے دیکھوں گا، اور لوگوں کو حقارت سے دیکھوں گا. اس سے بڑی ناشکری کیا ہو؟ تو جو نعمت اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اس کی معصیت میں استعمال کرنے سے، گناہ میں استعمال کرنے سے بچو. یہ شکر کا آخری مطالبہ ہے. یہ سب کا مجموعہ ہے شکر. تو اس واسطے اتنی بڑی اگر دیکھو تو بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور بہت سے روحانی امراض کا علاج ہے، اور گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ثواب کے ذخیرے لگانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور رذائل سے محفوظ رہنے اور باطنی امراض سے بچنے کا اور ان کے علاج کا بڑا آسان طریقہ ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ اللہم صلی علی. جو کسی نے پوچھا کہ کیا افغانستان کے اتنے صلی اللہ تعالی علیہ